نہیں ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن، پورا مجمع بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، دل عقل، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے نا ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر تھی، یہ دیکھو کتنا، ارے بولو نا، میں نے انگلیاں بتائی صاحب۔ اس وقت ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہوئی۔ کس میں تکلیف ہوئی؟ آنکھیں بالکل لال، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آنکھ آ گئی ہمارے یہاں، اس کو اصل فارسی میں کہتے ہیں، اس بیماری کا نام ہے آشوب چشم۔ آپ کو شاید نہیں سمجھ میں آئے گا، آشوب چشم یہ بیماری کا نام ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں اتنا ورم اور اتنا پانی نکلے اور آنکھیں لال۔ اب اس وقت دادا عبد المطلب تھے۔ کون تھے دادا؟ عبد المطلب۔ کسی نے دادا کو کہا پوتے جو ہے نا تمہارے محمد، ان کو آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، کچھ کرو۔ دادا نے کہا جتنا علاج کرنا تھا کیا، مگر آنکھیں اچھی نہیں ہوتی۔ تو کسی نے پتہ بتایا کہ یہاں سے بہت دور جاؤ، وہاں ایک جھوپڑا ملے گا، اس جھوپڑے کے اندر ایک راہب ملے گا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اللہ کرے، جو کیا کرے؟ اللہ، جو بس ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو ٹھیک ہے، پیسہ ویسا کچھ نہیں۔ کہا وہ راہب ملے گا، وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، وہ ہے راہب لیکن آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، وہ کوئی دوا دے گا نا آپ کے پوتے کو آرام ہو جائے گا۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا چلو لے کر چلو میرے پوتے کو۔ اب پوتے کو اب سواری تو تھی نہیں، دادا عبد المطلب کبھی ہمارے نبی کو، عمر کتنی، کبھی انگلی پکڑ کے چلے، کبھی دادا اپنے کندھے پر بٹھاوے، کبھی انگلی پکڑ کے چلے، کبھی اپنے کندھے پر بٹھاوے، کیونکہ بہت دور گئے۔ وہ جھوپڑے کے پاس گئے اور جھوپڑے کی کھڑکی میں سے دیکھا تو وہ بیٹھا ہے اندر۔ کون؟ راہب۔ کیا بولیں گے؟ راہب بیٹھا ہے، جو صرف اللہ اللہ کرنے والا، دنیا سے الگ تھلگ بیٹھا ہے۔ تو دادا عبد المطلب نے دروازہ کھٹکھٹایا، ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹایا، اور کہا بھی میں عبد المطلب، کعبے کا متولی، کعبے کا ٹرسٹی، اپنے پوتے کو لے کر آیا ہوں اور مقصد کچھ بھی نہیں ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، آنکھوں کی دوا لینا ہے۔ وہ اندر سے جواب ہی نہیں دے رہے۔ کون؟ اچھا، کھڑکی میں سے دکھ رہا ہے کہ وہ اندر بیٹھا ہے لیکن جواب دینے کو تیار۔ اتنے میں وہاں سے ایک آدمی گزرا، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اندر جواب نہیں دے رہے، بیٹھے ہیں، ہم کھڑکی سے دیکھتے وہ بیٹھے۔ تو کہا وہ جواب نہیں دیں گے، وہ منت مانی ہے، 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے۔ او ہو، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، وہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب واپس جانے کا؟ بھائی عقل میں آنے والی بات ہے، اپوائنٹمنٹ ابھی نہیں ہے، 3 دن کے بعد ہے، تو وہاں رہ کے کیا کریں گے واپس؟ تو دادا عبد المطلب کو رونا آ گیا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا، میرے بھتیجے کو لے کر آیا، ارے میرے پوتے کو لے کر آیا، محمد کو لے کر آیا، بولو صلی اللہ ہو۔ ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ ہمارے نبی کو کہا، دادا نے کہا واپس جانا پڑے گا، 3 دن تک اپوائنٹمنٹ ملے گا نہیں۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، علاج ہوگا تو ابھی ہوگا، بولو سبحان اللہ، علاج ہوگا تو ابھی ہوگا، بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا۔ زلزلہ آیا، بھوکمپ، ارتھ کو ایک زلزلہ سنا ہوگا نا، لیکن کہاں زلزلہ آیا؟ خالی وہ جھوپڑی میں، جہاں دادا عبد المطلب کھڑے وہاں کوئی زلزلہ نہیں، اس طرف کوئی زلزلہ، صرف وہ جھوپڑی ہلنے لگی۔ اب ظاہری بات ہے جھوپڑی ہلے تو آدمی کیا کرے؟ اللہ نہ کرے ہمارے بھاٹے میں آوے تو کیا کرے؟ گھر میں بیٹھے کیسا بھاگتے ہیں؟ کوئی اس کو بولے بھی ہو تیری بیوی، کہا دوسری کر لوں گا، اب تو جانے دے یہاں سے، تو بھاگنے دے بھائی۔ تو وہ جو راہب اندر تھا نا، جب زلزلہ آیا تو وہ بھی بھاگا سیدھا دروازہ کھول کے باہر اور کہا زلزلہ، بھوکم۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے یہاں نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا۔ تو وہ حیران ہو گیا، راہب کے صرف میرے جھوپڑے میں زلزلہ آیا، باقی نہیں آیا۔ تو پھر دادا عبد المطلب نے دیکھا اب اس کا منت تو ٹوٹ گئی ہے، کہا یہ میرا پوتا لے کر آیا ہوں، اور 7 سال کیا ہے عمر ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ وہ راہب تھا، بولو وہ راہب تھے، بہت سمجھدار تھے۔ یوں دیکھا، سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہمارے نبی کو دیکھا۔ عمر کتنی تھی؟ 7 سال۔ کہا میرے پاس کائے کو آئے؟ ان کا علاج ان کے پاس ہے، ان کا علاج ان کے پاس ہے، اور ایک زمانہ آئے گا یہ نبیوں کے بھی نبی بننے والے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو کہا ان کا علاج ان کے پاس ہوتا تو میں آپ کے پاس کائے کو آتا؟ بھائی اتنا لمبا سفر کر کے میں کائے کو آتا؟ ان کا علاج اگر ان کے پاس ہوتا۔ تو وہ راہب نے جو کیا سب لوگ دیکھنا، راہب نے کیا کہا؟ محمد ادھر آؤ۔ ہمارے نبی آگے گئے، کہا اپنی ہتھیلی پر اپنا تھوک مبارک نکالو، اپنا تھوک مبارک نکالو اپنی ہتھیلی پر۔
ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر نکالا. جیسے ہتھیلی پہ نکالا نا, وہ راہب نے اپنا ہاتھ بڑھایا, پورے تھوک مبارک کو یوں کر کے لیا اور اپنے چہرے پر مل دیا. تو دادا عبد المطلب نے کہا میں تمہارے علاج کے لیے نہیں آیا ہوں, میرے پوتے کے علاج کے واسطے آیا ہوں. یہ تو تھوک مبارک نکال کے تم نے اپنے کہا نہیں ابھی ٹائم ہے, واپس نکالو محمد اپنا تھوک مبارک. تھوک کو عربی میں بزاق کہتے ہیں, بزاق یعنی اپنا بزاق مبارک. جیسے ہمارے نبی نے پھر تھوک مبارک نکالا نا, وہ راہب نے یوں کر کے لیا اور اپنی پوری پیشانی پر اور اپنے بدن پہ ملنا شروع کر دیا. دادا عبد المطلب نے کہا, اور ہمارے خود نبی نے کہا چلو یہاں سے, یہ تو اپنا علاج کر رہے ہیں. پھر کیا کہا معلوم راہب نے, ارے سمجھ جاؤ یہ نبیوں کے نبی بننے والے ہیں, ان کا تھوک مبارک ہتھیلی پہ لاؤ اور انہی کو کہو کہ اپنی آنکھوں پہ رکھے. ہمارے نبی نے دونوں ہتھیلی میں تھوک مبارک لیا, اپنی آنکھوں پہ رکھا. دادا عبد المطلب کہتے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم ایسا لگتا تھا میرے پوتے کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں. جس نبی کے تھوک مبارک کا کمال یہ ہو کہ بڑے سے بڑا راہب اپنی پیشانی پر ملے, اپنے بدن پر ملے, اپنے چہرے پر ملے, اور نبی کے تھوک مبارک میں اللہ نے شفا رکھی ہے, تو قسم اللہ کی نبی کی نمازوں میں اللہ نے کیا نہیں رکھا ہوگا. نبی کی نمازوں میں اللہ نے کیا نہیں رکھا ہوگا. آج ہم جو حالات کالی پٹی باندھا, غلط نہیں کیا, صحیح کیا. یہ مت سمجھنا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. بہت جگہ پر ابھی میں مہاراشٹر کی طرف گیا تھا, کہیں سورہ یاسین کا ختم ہو رہا ہے, کہیں سورہ نوح کا ختم ہو رہا ہے, کہیں آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے, کہیں پہ کالی پٹی باندھی جا رہی ہے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب سائیڈ والا کام ہے. بولو یہ سب کیا کام اچھا ہے بھائی. سورہ یاسین اللہ کی قسم قرآن پاک کی روح ہے. سورہ نوح بہت پیاری سورت ہے, لیکن اصل کو چھوڑ کے نفل کی طرف جانا, اصل کو چھوڑ کے نفل کی طرف جانا, فرض کو چھوڑ کے غیر فرض کی طرف جانا, یہ مذاق نہیں تو کیا. فجر کی نماز نہیں پڑھنے کا, نہ پھر کالی پٹی باندھنے کا, یہ کیا ہے. ظہر کی نماز نہیں پڑھنے کا اور رات کو سورہ یاسین پڑھنے کا, یہ کیا ہے. نماز کیا ہے؟ ارے بولو نماز کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. نماز کیا ہے؟ فرض. تو فرض پہلے کرنے کا. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, قرآن پڑھ لے, دنیا بھی تیری ہے, جنت بھی تیری ہے, کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. قرآن نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کے طریقے پر آ جا, یعنی نماز میں آ جا, اور سب سے پہلے طریقے پر آ جا یعنی قرآن کی تعلیم پر آ جا, ایجوکیشن علم اور نالج پر آ جا, دین کا علم ہو, دنیا کا علم ہو, 5 وقت کی نمازیں ہو, دنیا بھی اپنی اور آخرت بھی اپنی. آج میں نے آپ کو فیصلہ سنا دیا, سارے حالات کو ختم کرنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے. کتنے؟ روز کے کتنے گھنٹے ہمارے پاس, یعنی روز کے ہے کتنے ہمارے پاس؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے چاہیے؟ 2. آدھا گھنٹا قرآن پڑھ لے, 1.5 گھنٹہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء سب کا کیلکولیٹ کر, سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں سب نماز ہو جاتی ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ پڑھ لے. 1.5 گھنٹہ جائے گا, آدھا گھنٹہ قرآن میں جائے گا, 2 گھنٹے اللہ کو دے دے, 22 گھنٹے لے لے, دنیا بھی ہماری, جنت بھی ہماری انشاءاللہ. کون کون تیار ہے 2 کام کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے.